بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 20 اگست ہے اور جمعرات کا دن، اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شام کا وقت ہے، سارا دن آنکھ مچولی جالی رہی ہے، بادلوں کی بارش ہوتی رہی ہے، کبھی دھوپ نکلتی رہی ہے، زبردست موسم ہے۔ بہرحال آج قومی اسمبلی میں بھی تمام جو بزنس ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا اور آرم فورسز ایکٹ میں ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو وسیع اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، اور یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ 27th جو امینڈمنٹ تھی اس کی کنٹینیوشن میں یہ ایکٹ میں تبدیلی ہے، آئینی ترمیم نہیں ہے۔ اور اس کے تحت اب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے اس کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا جہاں پہ چیف آف ڈیفنس بیٹھیں گے اور تمام جو معاملات ہیں ان کی زیر نگرانی ہوں گے، اور وہ ایک اعلیٰ مشیر بھی ہوں گے وزیر اعظم کے، یعنی ان کی مرضی آئے تو وہ کابینہ کے ہر اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر اب وزیر اعظم کی ساتھ ایک ٹیم کا حصہ ہیں۔ اور دوسرا ان کے پاس یہ اختیار ہے جو پہلے وفاقی حکومت کے پاس ہوتا تھا کہ وہ کسی کی مدت ملازمت جو ہے اس میں کمی کر دیں، کسی کو ریٹائر کر دیں، بالکل جو وفاقی حکومت کر سکتی تھی وہ سارے جو اختیارات ہیں اب چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے پاس ہیں۔ اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں سارے، کیونکہ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آفس نہیں ہے تو یہی ہیڈ کوارٹر ہوگا، اس کو عاصم منیر صاحب ہی ہینڈل کریں گے۔ اور وزارت دفاع کا بیچ میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی کام ختم ہو گیا، اور وہ ڈائریکٹلی جو بھی ایکسپینسز ہوں گے، جو بھی ایکسپینڈیچر ریکوائرمنٹ، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈائریکٹلی وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی کنٹینیوشن میں ہے، کیونکہ اپوزیشن نے اس پر بڑا احتجاج کیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ اس کو بلڈوز نہ کریں، آپ ہمیں دیں، اس کی کاپی دیں بل کی۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ ٹیب میں ہے، ٹیب وہاں پر اپوزیشن اراکین نے کہا وہ چل نہیں رہی، اور لیکن شہباز شریف صاحب بار بار یوں اشارہ کر رہے تھے کہ آپ اعظم نذیر تارڑ سے یہ بل پیش کروائیں، اس کو سنیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اچکزئی ان کو گور خان کو یا کسی اور کو ٹائم دینے کی، اور اس کو جلد از جلد اس کو نپٹایا جائے۔ تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، محمود خان اچکزئی اور تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اس میں واک آؤٹ کیا، لیکن بڑے سموتھلی پھر اس کو پاس کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے کوئی واک آؤٹ میں حصہ نہیں لیا، وہ موجود رہی نون لیگ کے ساتھ۔ بلاول بھٹو نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اگر دے دیا جاتا لائز کو، ڈسکشن ہوتی تو بہت اچھا تھا، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا جو ڈیسیژن ہے اگر یہ وفاقی حکومت خود کرتی، کورٹس کے ذریعے نہ آتا تو بہتر تھا، اور ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن کی بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن بعد میں جب اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تو اعظم نذیر تارڑ سے جو ان کا آن دا فلور آف دا ہاؤس مکالمہ ہوا، اس میں بلاول بھٹو کو ہم نے دیکھا پریس گیلری سے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو ساتھ لیں، ان کو منائیں، تو اس میں اعظم نذیر تارڑ کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں تھے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان جو وہاں پر پہنچے بعد میں، انہوں نے پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان کے اندر متحدہ اپوزیشن کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ایک متحدہ اپوزیشن پارلیمان کے اندر قائم کریں، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کس طرح چلتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا جمعیت علماء اسلام کا، فضل الرحمان گروپ کا، اگر وہ پارلیمان کے اندر ایک متحدہ اپوزیشن، یعنی وہ اگر محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ماحول جو ہے وہ اسمبلی کا اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ دوسری جانب ابھی تک عمران خان صاحب کو جیل سے ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے آج یہ بتایا کہ حکومت ایک امینڈمنٹ چاہتی ہے وہی آرڈر میں کہ علاج جو ہے وہ نجی ہاسپٹل میں نہیں ہونا چاہیے، سرکاری ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، اور اس کا میڈیکل بورڈ پھر فیصلہ کرے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ یہ اگر اس طرح سے ہو گیا تو پھر جو تمام ملزمان ہیں یا مجرمین جو ہیں وہ اس قسم کی چیز کے لیے آ جائیں گے رعایت لینے کے لیے، تو اس میں بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو جائے گی یہ بات، اور یہ قانون کے مطابق نہیں۔ اب یعنی 3 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یونانیمسلی انہوں نے کیس کو سن کے ایک فیصلہ دیا ہے، جن کا کام قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔
تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور بھی ان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو وکیل ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں آ کے کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے یا نہیں، یہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور جو ریویو کی پٹیشن ہے جو اب کہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ وہ فائل کریں گے، کب فائل کریں گے؟ آج رات 12 بجے تک اگر عمران خان صاحب پیش عدالت ان کو ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے توہین عدالت ہے۔ اچھا، ایک کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی سم ٹائمز ایکسیس کرتے ہیں۔ اب خالد یوسف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کنٹمپٹ کی اپیل دائر کی جائے گی۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، عمران خان تو اس میں پارٹی نہیں ہے، یہ پٹیشن ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان کی طرف سے، اور اگر نہیں جانے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، ان کی درخواست پر عمل نہیں کیا گیا، تو توہین عدالت کی درخواست تو ان کی طرف سے آئے گی۔ اور بھائی عمران خان اور نواز شریف میں یہی فرق ہے، نواز شریف اور شہباز شریف خود درخواستیں دیتے تھے ریلیف کے لیے، باہر جانے کے لیے، علاج کے لیے۔ عمران خان اپنے علاج کے لیے درخواست نہیں دے رہا، اس نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ہاسپٹل شفٹ کرو، بلکہ پارٹی کے لوگ آج بھی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اگر ہاسپٹل آئے بھی، پہلے تو وہ رجسٹ کریں گے کہ مجھے ہاسپٹل مت لے جاؤ، لیکن اگر وہ آئے بھی تو تب اسی وقت تک رہیں گے جب تک ان کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ان کی رپورٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہیں گے مجھے واپس بھیجو، کیونکہ میں اس حکومت سے کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتا، میں صرف قانون اور آئین کے مطابق بات کر کے ریفارم پر میں بات کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بات کر سکتا ہوں۔ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو میرے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں سب میں بری ہو جاؤں گا۔ تو وہ سسٹم میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، لیکن وہ خالد یوسف چودھری صاحب لگے ہوئے تھے کہ میں پہنچ گیا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دیا خان کے لیے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مجھے عمران خان سے دستخط کروانے ہو، بھائی عمران خان تو درخواست دہندہ ہی نہیں ہے، ان کے کیوں آپ نے دستخط کروانے؟ وہ کیوں درخواست دیں گے اپنی رہائی کے لیے اور علاج کے لیے؟ اچھا، اب بیرسٹر گوہر، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا آج پی ٹی آئی کی قیادت میں حکومت کے ایک اعلیٰ وزیر امیر کے ساتھ، لیکن بات چیت نہیں ہو سکی۔ لیکن بیرسٹر گوہر کو یہ یقین ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس بات کی کریڈیبل اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا اور ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایکسیس دی جائے گی، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ جو بینچ تھا وہ کل بھی اویلیبل نہیں تھا سپریم کورٹ کا، شاید وحید صاحب اویلیبل نہیں تھے اور آج بھی وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو کل اب اگر یہ پٹیشن، اگر یہ ریویو، جیسے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کہا، اگر یہ فائل کرتے بھی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یحییٰ افریدی کیا فیصلہ کرتے ہیں اور جو بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔